الوفا نیوز رہے خبروں سے باخبر۔ اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ میں آپ تمام پاکستانیوں کو جو پاکستان میں پاکستان سے باہر ہیں تہہ دل سے مشکور ہوں۔ بہت شکریہ۔ ارشد شریف کی والدہ غم سے نڈھال۔ السلام علیکم۔ زندگی چلتی رہتی ہے مگر اپنے پیاروں کو کھونا کوئی آسان نہیں۔ ارشد شریف صرف ایک جرنلسٹ نہیں تھا، وہ ایک بہادر، نڈر، محب وطن۔ پاکستان کے فائٹرز پہ رحم فرما، میرے اللہ کرم فرما، آمین ثم آمین۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان ارشد شریف کے گھر پر تعزیت کے لیے پہنچ گئے۔ جی ناظرین، میں ہوں ثاقب صدیقی، آپ دیکھ رہے ہیں الوفا نیوز کراچی۔ آج صبح سے ہی جو ہے مختلف چینلز پہ، مختلف سوشل میڈیا پر جو خبریں چل رہی ہیں اس کے مطابق معروف اینکر پرسن ارشد شریف جو ہے کینیا میں گولی کا نشانہ بن گئے۔ کیوں بن گئے، کیا وجوہات تھیں، یہ تحقیقات کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ ہماری سپریم کورٹ نے بھی جو ہے گورنمنٹ سے اس تحقیقات کے متعلق معلومات واضح کرنے کے لیے ہدایت دی ہے۔ اور میں آپ کو ایک چیز واضح کرتا چلوں، پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں نے بھی اپنے ویڈیو بیان میں ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کا کہا ہے۔ ارشد شریف ڈاکٹر شہباز گل کے جو خبر تھی، جو متنازع انٹرویو تھا، اس کے بعد جو ہے خبروں کا جو حصہ بن گئے تھے، جس کے بعد جو ہے بہت زیادہ پریشرائز ہونے کے بعد اسی حوالے سے جو ہے یہی کہا جا رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ ٹینس ہیں، جس کے بعد انہوں نے جو ہے پاکستان چھوڑ کر دبئی چلے گئے، دبئی کے بعد لندن گئے، لندن سے وہ کینیا گئے۔ کیا وجوہات تھی کہ پاکستان سے دبئی، دبئی سے لندن اور لندن سے کینیا کیوں گئے؟ کیا ایسی وجہ تھی کہ وہ جو ہے مختلف ممالک کا سفر کرتے رہے؟ اسی حوالے سے کچھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ویڈیو بیان آئے ہیں، آئیے چل کے دکھاتے ہیں کہ کیا کہنا ہے ان کا اپنے ویڈیو بیان میں۔ جی آج صبح اندرناک خبر سننے کو ملی، ہمارا درینہ ساتھی، ایک بے باک انسان، ایک بہادر انسان، پائے کا جرنلسٹ، انویسٹیگیٹو جرنلزم میں بہترین کام کرنے والے نیروبی کے شہر میں شہید۔ شریف کو ایسے کیا حالات پیدا ہوئے جس کی وجہ سے پاکستان چھوڑ کے بھاگنا پڑا؟ اپنے آپ کو پاکستان میں محفوظ نہیں سمجھتے تھے اور اپنے ملک کو چھوڑ کر دبئی چلے گئے۔ پھر پتہ چلا دبئی سے دوسرے شہر چلے گئے۔ کیوں چلے گئے، کیوں جاتے رہے؟ کینیا کی پولیس افسر نے پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ ارشد شریف کو پولیس کی غلطی سے گولی لگی۔ The name of that Pakistani national is Arshad Mohammed Sharif, aged 50, who incident happened on 23rd at 22 hours. There are several other cases of alleged police fatal shooting of members of the public, several cases of fatal shooting of their colleagues due to personal disagreements. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما پارلیمانی لیڈر اسٹینڈ اسمبلی خرم شیر زمان نے بھی اپنے ویڈیو بیان میں ارشد شریف کے قتل کے متعلق تحقیقات کے لیے کہا ہے۔ اسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما فردوس شمیم نقوی نے بھی بڑے ہی دکھ کے ساتھ اپنا ویڈیو بیان ہمارے کو بھیجا ہے۔ اسی حوالے سے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے ایک اور رہنما ہے راجہ اظہر، انہوں نے بھی اپنا ویڈیو بیان میں اس قتل کی تحقیقات کے لیے کہا ہے، اور کہا ہے کہ کس وجہ سے جو ہے انہیں قتل کیا گیا ہے، کیا وجوہات وہی تھیں جو متنازع انٹرویو تک پہنچے اور ان کے اوپر کس طریقے سے یہ قاتلانہ حملہ کیا۔ مگر میں آپ کو ایک چیز واضح کرتا چلوں کہ کینیا گورنمنٹ کی جانب سے یہی کہا گیا ہے، ان کی چیکنگ چل رہی تھی، جو ڈرائیور نے گاڑی نہیں روکی، کینیا پولیس نے مشکوک گاڑی سمجھ کے اس کے اوپر فائر کھولا، جو ارشد شریف کے سر کے اوپر ایک گولی لگی جس سے وہ جاں بحق ہو گئے۔ اس کی مزید تحقیقات ابھی جاری ہیں، اس حوالے سے آپ کو چیزیں دکھاتے رہیں گے اور آپ کو بتاتے رہیں گے کہ کس طریقے سے ایک پاکستانی صحافی کو قتل کیا گیا۔
हमारे चैनल को लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और देखते रहिएगा अलवफा न्यूज़ कराची। इस पर लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक यू।